بات کہتے تھے کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور یہ بھی بے علمی کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ کا علم ہوتا تو اللہ کی ذات کیا ہے تو وہ کبھی یہ بات نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑا برا کلمہ ہے جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹا کہنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باپ قرار دیا جائے۔ تو جو آدمی اپنی زبان سے یہ کلمات نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بہت برے کلمے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بہتان تراشی کر رہے ہیں، وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ بات کہہ رہے ہیں جو حقیقت کے خلاف۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مکہ میں ہے، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم علیہ السلام صبح کو بھی جا رہے ہیں، شام کو بھی جا رہے ہیں، دن کو بھی جا رہے ہیں، رات کو بھی جا رہے ہیں، ان کو دعوتیں دے رہے ہیں ایمان کی طرف۔ دن کو جانے میں بھی ان کیا جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی عبودیت کی طرف بلاتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ اور جہاں رات میں وہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، اس کی طرف آؤ، وہ قبول نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ حقیقت کو قبول نہیں کر رہے اور ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبودیت کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی یہ آپ کی بات نہیں مانتے، اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو کیا ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پریشان نہ ہو؟ کیا آپ اتنے پریشان ہو جاؤ اپنے آپ کو آپ نے مصیبت میں ڈال دیے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، وہ دعوت قبول نہیں کرتے یہ ہمارا کام ہے، ان کا مطلب کرنا، جو بھی کرنا وہ ہوتا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمین پر ہم نے بے شمار چیزیں پیدا کی، یہ باغات، یہ محلات، یہ زمین کا قیمتی ہونا، یہ اس کی خوبیاں اور کمالات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سارے باغات ہم نے لگائے اور یہ دنیا کا جمال ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، تو یہ خوبصورتی ہم نے اس کو دے رکھی ہے۔ تو لیکن یہ اس خوبصورتی میں ڈوب گئے، دنیا کی زینت میں جو کچھ زمین پر ہے اس مال و دولت کے تو اس میں ڈوب گئے ہیں۔ ان کا مطلب ہے نظر جو ہے اور منتہا نظر وہ مال و دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے زمین پر صرف زینت کے لیے پیدا کی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کا جمال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو یا جس کی اولاد نہ ہو تو کیا آپ یہ سمجھو گے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں؟ ایسا نہیں۔ بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے اولاد والے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، یہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے وہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے، اس نے لوگوں پر جو تجاوز کیا، لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کے کھاتا تھا اور دینے کی باری آتی تھی ان کو دیتا نہیں، وہ مال و دولت اس کے پاس تھا لیکن اللہ اس سے ناراض۔ ایسے ہی اقتدار جو ہے وہ تو فرعون کے پاس تھا اور اللہ اس سے ناراض۔
पास था, इतना माल और दौलत था, अपना इक़्तिदार भी उधर था, माल और दौलत भी उधर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास न माल और दौलत है और न ही उनके पास इक़्तिदार है, न वो वज़ीर है, न वो बादशाह है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़े इंसान ये, सबसे बड़े बाअज़मत यही है जिनको हज़रत मूसा और हज़रत हारून कहा जाता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया का जमाल, दुनिया की खूबसूरती में डूब गए हैं, महव हो गए हैं, आपकी बात सुनते नहीं है। आप इनको बुला रहे हैं तो हमने इसलिए इनको जरा हम भी आजमा रहे हैं, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इनमें से कौन है कि जो अच्छे काम करते हैं हमारे कहते हैं। इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरज़ा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये जमीन जो है तो जो इस पर हमने रखा हुआ है तो वो तो जीनत है, इन लोगों दुनिया का जमाल है, माल दौलत की है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अनक़रीब हम इस जमीन को चटियन और यानी बिल्कुल घराबाद इलाका जो है वो कर देंगे। ये जमीन बिल्कुल चटियन होगी और बिल्कुल घराबाद होगी, इसके ऊपर कोई भी आबाद नहीं होगा, वीराना होगा। तो जो दुनिया का जमाल है जमीन का वो खत्म हो जाए। तो ये वो फानी चीज जो है उसमें डूब गए हैं और जो बाकी है उससे भाग रहे हैं। क्या हो कि पानी नजर आता है और बाकी नजर नहीं आता, हालांकि दे रहा है बाकी सारा कुछ। वो पानी जो चीज है उसको उसी ने कायम कर रखा है जो अल्लाह की जात है, जो हमेशा बाकी रहने वाली है। लेकिन ये समझ नहीं रहे, ये समझ रहे कि खैर ये खुद से कायम है, खुद से कोई चीज कायम नहीं है, सारी चीजें खुदा से कायम है, खुद से कोई चीज नहीं। तो अल्लाह ताला साथ फरमाता है कि ये जो चीजें फना होने वाली है इनमें ये डूबे हुए, इनमें ये लगे हुए हैं। और वो वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, वो जो हमेशा बाकी रहने वाला है उसमें गाफिल हुए बैठे। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफ़ि वल-रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब अल्लाह ताला ने अस्हाब काफ़ की बात शुरू की। अब हसिबता, क्या ऐसा नहीं है, क्या आप ऐसा गुमान नहीं करते कि अस्हाब काफ़ और रक़ीम, काफ़ का मन तो मैंने आपको बताया कि गार, तो रक़ीम के बारे में कुछ लोगों का यह ख्याल है कि ये उस जगह का नाम है या शहर का नाम है या जहां अस्हाब काफ़ थे उस इलाके को रक़ीम कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, वो ये है कि रक़ीम कहते हैं कि जब अस्हाब काफ़ ने वहां से बादशाह वक्त के जुल्म के खिलाफ वहां से हिजरत की और गार में जा बैठे तो उन लोगों ने ढूंढा और उनको मिले नहीं। जब उन्होंने उनको मिले नहीं तो उन्होंने तांबे के ऊपर इनके बारे में मालूमात दे दी, इनके नाम भी लिखे और तफसीलात भी दे दी कि ऐसे ऐसे कुछ लोग जो है वो भागे। तो रक़ीम का मतलब रकम का है, लिखा हुआ होना, तो वो तख्ती लिखी हुई थी जिसका आगे जिक्र आएगा इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। तो रक़ीम इनको इसलिए कहा जाता है कि जिनका उन लोगों ने लिख लिया था उनके बारे में कई आदमी रहे हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारी निशानियों में से अजीब तरीन निशानी है अस्हाब काफ़, उनका किस्सा है अस्हाब काफ़। इन अमल फित्यतु इलल काफ़ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। तो ये जवान आदमी, वो मैं कहता रहता हूँ ना, सारे काम जवानी के, जरूर जवानी में हिजरत की, जवानी में निकल गए अल्लाह की राह में और अपना शहर अपना वतन जो है वो छोड़ा
عزیز و اقارب چھوڑے، اپنی دنیا چھوڑی اور غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ آدمی ہے سوچتا ہے یہ آدمی ہے، ان کو کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، ان کو سردی بھی لگتی ہے گرمی بھی لگتی ہے، تو یہ ساری ضرورتیں غار میں کیسے پوری ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ عمل پھر کیا ہو، یہ نوجوان لوگ ہیں، تو یہ نوجوان غار میں پناہ گزری ہو، غار میں انہوں نے پناہ کی، غار میں پہنچے، اب ان کو کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، تو غار کا رخ جو تھا وہ کہتے ہیں شمال کی طرف تھا، تو سورج تو مشرق سے آتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے غار کے اندر دھوپ نہیں جا سکتی، غار کے اندر دھوپ نہیں جا سکتی، وہ غار کی جو رخ جو تھا وہ شمال کی طرف، تو لہذا یہ گئے اور وہاں پر یہ پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے انہوں نے کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے باری تعالیٰ ہم تو ادھر گھر پہ آ گئے اپنے دین کو بچانے کے لیے، تو ہماری کو رحم فرما، ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ رحم کرے گا، ان کو کھانے کو بھی دے گا پینے کو بھی دے گا، ان کو سردی کے کپڑے بھی دے گا ان کو گرمی کے کپڑے بھی دے گا، اور لحاظ بھی سردی کا دے گا، نیچے گدا بھی دے گا اللہ تعالیٰ وہاں کو، کہ یہ باری تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا، کہ باری تعالیٰ اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرما۔ ہمارا تو باہر میں تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں، نہ وہاں پانی کا چشمہ ہے، نہ وہاں کھانے کی کوئی چیز ہے، اور نہ ہی سردی گرمی کا کوئی بندوبست ہے اگر لحاظ رکھے ہوئے، ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن ان کو تو چاہیے ساری چیز۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ کے نہیں مانگ رہے، رب کہہ کے مانگ، جب وہ پرورش کرنے والا ہے، تو رب جب بندہ رب کہتا ہے تو وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے تو اس کو کہتے ہیں ربنا، اے اللہ، اور وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے باری تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے معاملے میں یہ قوت اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں عطا فرما کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ رہے اور تیری پیروی کرتے رہے، اور ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں، تو یہ ہماری ضرورتیں بھی ہے باری تعالیٰ کوئی پوری فرمائے گا۔ شہر کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے، اگر جائیں گے تو وہ ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے بندوبست کر دیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، تو کان بند ہوں گے تو گاڑیوں پہ شور نہیں آئے، ہم سو گئے تو سوتے رہیں گے، کیونکہ شور آئے گا آواز آئے گی تو کان میں پڑے گی تو ہم اٹھیں گے، تو اس کا تو کوئی بندوبست ہے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کان بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں غار میں ہم نے کئی سال تک ان کے کافی عرصہ تک عدد سے نہیں نا کہ ان کا جو ہے نا کان بند ہے، کتنے سال کان بند رہے؟ 187 سال تک ان کے کان بند رہے اور سوتے رہے۔ 187 سال تک سو رہے ہیں۔ دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدمی سوتا ہے نا تو 10-15 منٹ بعد تھوڑا پہلو بدلتا ہے، یہ صحت کی علامت ہوتی ہے، پہلو بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کے پہلو بدلتے ہیں۔ ایک پہلو پہ آدمی سوتا رہتا ہے، تھوڑا تھک بھی جاتا ہے تو خود بخود نیند میں وہ اپنا پہلو بدلتا رہتا ہے، اس کی آنکھ بھی نہیں کھلتی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
تو اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں ان کی یہ ضرورت بھی تھی، اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا ہم ان کے پہلو بدلتے ہیں۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ مختصر سی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ پھر ہم نے ان کو بیدار کر دیا۔ 187 سال بعد ہم نے ان کو بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو بھوک لگی، پیاس لگی، اللہ نے تو انتظام کر رکھا۔ اب جب وہ بیدار ہوئے تو یہ کام دنیا کا نظام ہے، اس نظام میں وہ آ گئے، بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک گروہ تو وہ تھا جس کو یہ چھوڑ کے آئے، اور دوسرے یہ تھے۔ تو یہ کتنی مدت تک یہاں یہ ٹھہرتے ہیں، اس کا حساب کتاب کریں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور طاقت کا پتہ چلے کہ جب کوئی آدمی اس کی طرف آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس بندے کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پرانے زمانے میں حضرات صوفیہ کرام جنگلوں میں رہ کے عبادت کرتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام ہمارے عراق میں جاتے تھے اور کئی کئی مہینے آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ صوفیہ کرام جنگلوں میں جا رہے ہیں تو وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جیسے اصحاب کہف کو وہ روزی دیتا رہا، اسی طریقے سے ان کو بھی اسی جگہ کو روزی دے رہا۔ حضرات صوفیہ کرام کے تذکروں کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں اور رزق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، روزی تمہیں ہم دیتے ہیں، تم یہ کام کرو۔ تو اب یہاں سے آگے یہ اس کی تفصیلات شروع ہو گئے اور یہاں تک جو ہے ایک اجمالی طور پہ اختصاص کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور جیسے جیسے بات آگے بڑھتی جائے گی تفصیل انشاءاللہ اس پہ آتی جائے گی اور اسی وقت اس کا بیان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرف اپنا رجحان رکھیں اور ان باتوں کو غور سے سنیں، اور یہ باتیں نصیحت کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات جس میں ذکر کرتا ہے وہ بطور نصیحت کے ذکر کرتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے عطا امات اللہ پہ عطا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک ان کو زندگی نہیں بخشی، ان کو میت رکھا ہے۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، پوچھا کب لبثتم، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا گھڑی 2 گھڑی ہے، مطلب انہوں نے دنوں کا بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا گھڑی 2 گھڑی سویا ہوگا جو ہے نا، یہ کیفیت میری اوپر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثتم مئۃ عام، اس موت کی کیفیت میں آپ 100 سال تک رہے۔ تو یہ اصحاب کہف بھی 187 سال تک نیند کی کیفیت میں رہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر موت کی کیفیت طاری رہی 100 سال تک۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے۔ اب وہ قاعدہ ضابطہ لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، زندگی کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ زندہ ہے اور یہاں پر بھی وہ زندہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کی قدرت پر انسان کا، مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات